اور اب اللہ فجر میں نہیں کہہ رہا ہے حبیب آپ ظہر سے جو ہے بیت المقدس کو چھوڑ کے کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ بنا لو. فجر میں یہ آرڈر نہیں آ رہا, 2 دن پہلے نہیں آ رہا. اللہ پیر کے دن نہیں کہہ رہا کہ حبیب آئندہ جمعہ سے جو ہے آپ بیت المقدس کے بجائے قبلے اپنا کعبۃ اللہ کو بنا لو. یہ آرڈر نہیں ہو رہا ہے. کب ہو رہا ہے؟ حضور نماز پڑھا اللہ اکبر, آمنہ کا لال نماز پڑھا رہا ہے, حالت نماز میں صفیں بندی ہوئی ہے, صحابہ کرام کا جھرمٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء کر رہا ہے, اور دوران نماز قرآن اتر رہی ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. دوران نماز آیتیں اتر رہی. حبیب ہم آپ کی چاہت کو دیکھ رہے ہیں, آپ کی خوشی کو دیکھ رہے ہیں. آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ بیت المقدس کے بجائے کعبے کو قبلہ بنانا چاہتے ہیں. میرے مصطفیٰ آپ کا رب آپ کو اجازت دیتا ہے, آپ پلٹ جائیے کعبۃ اللہ کی طرف, مسجد حرام کی طرف. اب آپ بیت المقدس کو چھوڑ دیجئے. کب ہو رہا ہے؟ حالت نماز میں. اگر کڑگی کی مسجد میں عشاء کی نماز میں نماز پڑھاتے پڑھاتے مولانا قبلے سے اگر پبلک کی طرف پلٹ جائیں گے تو آپ بولیں گے مولانا اینی پرابلم, بات سمجھ میں. اس کے بعد بھی مولانا نہیں سمجھیں گے تو آپ بولیں گے ارے خدا کے بندے قبلہ ادھر ہے, نماز میں ادھر کہیں کو پلٹا پڑا رہے بھائی نماز پہلے ہم لوگ آتے کم دو آئے 100 دن میں اتنے خطرناک کام کہیں کو کر رہا رہے. ہائے 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 قربان جاؤ جی, تھوڑا امیجن کرو یار, تھوڑا اپنے ذہنوں میں وہ منظر لے آؤ میرے مصطفیٰ کا. صحابہ کا جھرمٹ پوری مسجد بھری ہوئی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اچانک حالت نماز میں بیت المقدس سے رخ توڑ کے ادھر پلٹے. آئے ہائے ہائے, نبی پہلی صف میں آئے, پوری پہلی صف والوں کا قبلہ پلٹ گیا. نبی آگے بڑھے, پورے لوگ پلٹ گئے, اور آگے بڑھے, دوسری صف والے پلٹ گئے, اور آگے بڑھے, تیسری صف والے پلٹ گئے, اور آگے بڑھے, چوتھی صف والے پلٹ گئے. اب حضور بیچ میں آ گئے. ادھر والوں کا قبلہ ادھر ہے کیونکہ نبی ابھی ادھر نہیں گئے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, نبی اب بیچ میں ہے, ادھر والوں کا رخ ادھر ہے, ادھر والوں کا رخ ادھر ہے. اب ہم پوچھ رہے ہیں کہ تم نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا یا کعبے کو قبلہ بنایا؟ تو جواب ملا نہ ہمیں بیت المقدس معلوم ہے نہ ہمیں کعبہ معلوم ہے, ہمیں تو بس اتنا معلوم ہے یار جدھر پلٹے ادھر ہمارا قبلہ نظر آ رہا. اللہ 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 اللہ, حالت نماز میں فیصلہ آیا. حبیب پاک اب پوری صفوں کو جو ہے پار کرتے ہوئے آگے بڑھے, اب کعبۃ اللہ کی طرف آ گئے. امام ہے نا تو امام سارے مقتدیوں کے آگے رہیں گے. ادھر آگے تھے, اب ادھر سے ادھر آئے, حالت نماز میں آ رہے ہیں. تو اب میں پوچھتا ہوں حالت نماز میں یہ ججمنٹ کیوں آیا, یہ آرڈر کیوں آیا؟ یہ کبھی بھی آ سکتا تھا, پہلے اطلاع دی جا سکتی تھی. یہ تو مدینے کی زندگی ہے. تو سنو, اس لیے اللہ نے حالت نماز میں نبی کو قبلہ بدلنے کا حکم دیا تاکہ حبیب اب دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیچھے کون آتا ہے, کعبے کے پیچھے کون جاتا ہے. حبیب اب دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیچھے کون پلٹتا ہے, بیت المقدس کی طرف کون رخ کر کے کھڑا رہتا ہے. حبیب اب جو تیرے پیچھے پلٹ جائے وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی منزل میں ہے. اور میرے مصطفیٰ, ہم نے آپ کے صحابہ کو آپ کی محبت میں قبلے چھوڑتے ہوئے بھی پایا ہے, کعبے کو چھوڑتے ہوئے بھی پایا ہے, اور آپ کعبے کو پلٹے تو کعبے کی طرف پلٹتے ہوئے بھی پایا ہے. صحابہ نے قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا, لوگو جو چھوڑنا پڑے چھوڑ دو, نبی کو نہیں چھوڑنا. اچھا میں یہ تے باتاں بول رہا ہوں, لال کتاب ہرے کتاب کے ہے, نانی ماں دادی ماں کے ہے, کڑگی کے, کرناٹک کے, حیدرآباد کے باتیں ہیں. یہ آئین دین ہے, آئین دین. اب یہ بات بتانے میں میرے کو ٹینشن کس بات کا؟ بولو جی, بتانا نہیں بتانا, ڈنکے کی چوٹ پہ بتانا جی. یہی ایمان ہے, یہی ایمان ہے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں مکہ مدینہ شریف میں, مدینہ منورہ میں جنت البقیع شریف میں زیارت کے لیے گیا تو میں نے مدینے میں 10,000 صحابہ کی مزارات کو دیکھا. 10,000 صحابہ. مطلب صحابہ جب مدینے کو آ گئے, مدینے میں حضور کو آ گئے, تو صحابہ مدینہ چھوڑ کے کہیں اور جانا گوارا نہیں کرتے تھے. حضور پہ قربان, حضور پہ فدا, سب کچھ. میرے بھائیو, یہ کہاں سے ایمان لائے؟ آج کل ہمارے بچے بول رہے ہیں ہم توحید
پرست ہیں. او ویری گڈ. توحید پرست ہے تو کل سے تو خالی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بولنا، محمد الرسول اللہ بولنا ہی نہیں، کیونکہ محمد الرسول اللہ میں رسالت ہے، اور رسالت کے بغیر تیرا دین مکمل. یہ ہم بنائے سو نہیں ہے، یہ اللہ بنایا سو ہے. اب اگر کوئی ہمارا بھائی کڑگی والا بیچارہ بولا میں مسلمان بننا چاہ رہا ہوں، تو اس کو بولے اچھی بات ہے بیٹے، آؤ آج جلسے میں پوروں کے سامنے ٹھہر کے پڑھ لو. پڑھو بیٹے اشہد ان لا الہ الا اللہ. بیچارہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. بولے بیٹے پڑھو واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بولے مول صاحب نقش بندی صاحب اشہد ان لا الہ الا اللہ میں اللہ آ گیا. یہ محمد کون؟ بولے اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. صرف اللہ کو مان، توحید. محمد میں نہیں مانتا. ہم بولے ویری گڈ بیٹے جاؤ، آپ جانتے ہیں وہیں یہاں نہیں چل سکتے، گو یہاں سیٹ ہونا مشکل ہے. بات سمجھ میں آئی؟ صرف اللہ کو مانتا ہوں بول رہا، حضور کو نہیں مانتا ہوں بول رہا، مسلمان ہو سکتا؟ زور سے بولو نا جی. پھر جس کے نام کے پڑھنے اور جس کی ذات کے ماننے نے آپ کو مسلمان بنایا، ویسے نبی کا میلاد منانے میں جھگڑا کئی کو جی نہیں ہونے والا نقشبندی صاحب میں لا الہ الا اللہ پڑھا نا. میں بولا ہولے تو ایک وقت پڑھا، 6 مہینے بھی پڑھا تو مسلمان نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 6 مہینے بھی پڑھا تو مسلمان نہیں ہوتا. سچے دل سے ایک بار محمد رسول اللہ پڑھنا ہی پڑھنا پڑے گا. نبی کو یہ مقام یہ عظمت دینے والا کون ہے؟ جب اللہ اللہ ہو کے اتنی بڑی شان دے رہا، اللہ اللہ پڑھے تو مسلمان ہونے نہیں دے رہا جب تک دل سے محمد نہیں بولے. جب اللہ ہو کے یہ مقام دے رہا تو پھر ملا کو ماننے میں ٹینشن کئی کو. بات سمجھ میں آ گئی؟ بس اب آخری بات، ایک میسج آج کے حالات کے اعتبار سے، ایک میسج آج کے حالات جو آج کل حالات چل رہے نا، فتنہ فساد جھگڑا نفرت، ہر طرف دیکھو نفرت 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 عام ہوتی چلی جا رہی ہے. جبکہ ہندوستان نفرت کا نہیں محبت کا مرکز ہے. کس کا مرکز ہے؟ پوری دنیا میں گنگا جمنی تہذیب کہیں اور نہیں ملے گی. اگر کہیں ملے گی تو وہ صرف ہندوستان میں ملے گی. سعودی عرب میں جاؤ آپ کو گنگا جمنی تہذیب نہیں ملتی. دبئی چلے جاؤ گنگا جمنی تہذیب آپ کو نہیں ملتی. اسرائیل چلے جاؤ آپ کو گنگا جمنی تہذیب نہیں ملتی. اللہ کی قسم گنگا جمنی تہذیب اگر ملتی ہے تو وہ صرف ہمارے ملک ہندوستان میں ملتی ہے، کیونکہ یہ تمام مذاہب والوں کی ایک جٹ ایک محبت کے مرکز کا نام ہندوستان ہے. لیکن اب اگر کچھ لوگ آپ کو نفرتوں کی دعوت دے رہے ہیں، خدا را مسلمانوں نفرت اختیار نہ کرنا، نفرت کی بات نہ کرنا، نفرت کی تعلیم نہ دینا. نفرت مسلمان کا شیوا نہیں، محبت مسلمان کی پہچان ہے. ہم محبت کرنے والے ہیں. ہمارے نبی نے ہمیں نفرت کی تعلیم نہیں دی. ہمارے نبی نے ہمیں محبت، اخوت، بھائی چارگی، درگزر اور دعا دینے کی تعلیم عطا فرمائی. آپ پوچھے مولانا کوئی ایسی بات جو دل کو لگ جائے؟ ایک بات سنو، حضور کی حیات طیبہ 63 سال کی ہے، ظاہری حیات جو مکہ اور مدینہ میں حضور نے انسانوں لوگوں کے بیچ میں جو گزاری وہ 63 سال ہے. سنو، جس دن حضور کی ولادت ہوئی اس دن سے لوگوں نے حضور کو ستانا شروع کیا. جس دن حضور کا وصال ہوا اس دن تک لوگوں نے حضور کو ستایا. 63 سال حضور پہ اذیتوں کے پہاڑ توڑے گئے. اتنا ستایا گیا